بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون۔ اس کے صفحہ نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ہم نے بیان کیا کہ کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شادی قرار پائی اور اس کی تمام ڈیٹیلز پچھلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے مزید آگے اس کو پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72، فاطمہ کا دیدار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفاف کی رات صبح کو دودھ برتن میں لیے ہوئے جناب فاطمہ کے حجرے میں گئے اور وہ برتن جناب فاطمہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو، اس کو پیو۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے چچا کا بیٹا تم پر قربان ہو، تم بھی پیو۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بیوی کیسی تھی؟ عرض کیا، اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار۔ جناب فاطمہ سے پوچھا کہ شوہر کیسے تھے؟ عرض کیا، بہترین شوہر۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 117۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد 4 دن تک جناب فاطمہ کے گھر تشریف نہیں لے گئے، اور جب چوتھے دن جناب فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو آپ سے خلوت میں پوچھا کہ تیرا شوہر کیسا ہے؟ تو عرض کی، ابا جان، مردوں میں سے بہترین شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا، لیکن قریش کی عورتیں میرے دیدار کے لیے آئیں تو بجائے مبارکباد دینے کے میرے دل پر غم کی گرہ چھوڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے باپ نے تمہارا نکاح ایک فقیر اور تہیدست انسان سے کیا ہے، حالانکہ مالدار اور ثروت مند مرد تمہارے خواستگار تھے۔ جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تسلی دی اور فرمایا، اے نور چشم، تمہارے باپ اور شوہر فقیر نہیں ہیں، خدا کی قسم زمین میں خزانے کی چابیاں میرے سامنے پیش کی گئیں، لیکن میں نے اخروی نعمات کو دنیا کے مال اور ثروت پر ترجیح دی۔ عزیزم، میں نے تیرے لیے ایسا شوہر منتخب کیا ہے کہ جس نے تمام لوگوں سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، اور جو علم اور حلم اور عقل کے لحاظ سے تمام لوگوں پر برتری رکھتا ہے۔ خداوند عالم نے تمام لوگوں سے مجھے اور تیرے شوہر کو چنا ہے۔ بہت بہترین شوہر والی ہو، اس کی قدر کو سمجھو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو شخص اسے اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو اسے خوشنود کرے گا وہ مجھے خوشنود کرے گا۔ میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہاں ریفرنس دیا گیا ہے اس بات کا، اور یہ حاشیے میں جو مطلب ہے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ جو مطالب حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی میں ذکر ہوئے ہیں، انہیں ان کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کتابوں کی لسٹ موجود ہے: کشف الغمہ جلد نمبر 1، مناقب شہر ابن عاشوب جلد نمبر 3، تذکرۃ الخواص، ذخائر العقبہ، دلائل الامامہ، سیرت ابن ہشام، مناقب خوارزمی، ینابیع المودہ، بہار الانوار جلد نمبر 43، ناسخ التواریخ جلد حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، اعلام الورا، مجمع الظواہر جلد نمبر 9۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا عقد ماہ مبارک میں ہوا، 1 یا 6 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تھوڑی مدت اپنے گھر میں، جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، زندگی بسر کی، لیکن یہ فاصلہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشوار تھا۔ ایک دن آپ جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلا لوں۔ آپ نے عرض کی، حارثہ بن نعمان سے بات کیجئے کہ وہ اپنا مکان ہمیں دے دے۔ آپ نے فرمایا، حارثہ بن نعمان اپنی منازل ہمارے لیے خالی کر کے
خود بہت دور چلا گیا ہے، اب مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ جناب حارثہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں مشرف ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال آپ کے اختیار میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ فاطمہ کو میرے گھر منتقل کر دیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حارثہ کے مکان میں منتقل کر دیا۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا طبقات ابن سعد جلد نمبر 8، اس کے علاوہ نجش نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ یہاں پر حصہ دویم کا اختتام ہوتا ہے اور حصہ سویم کا آغاز ہے صفحہ نمبر 75 سے، اور اس حصے کا نام ہے جناب فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں۔ آئیے حصہ سویم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ علیہ السلام باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں منتقل ہو گئیں، لیکن خیال نہ کیجیے کہ کسی اجنبی کے گھر گئی ہیں۔ گرچہ آپ مرکز نبوت سے باہر چلی گئی ہیں، لیکن مرکز ولایت میں پہنچ گئیں۔ اسلام کے سپہ سالار، فوج کے کمانڈر، جنگ کے وزیر اور خصوصی مشیر، اسلام کی پہلی شخصیت کے گھر وارد ہوئی ہیں۔ اس مرکز میں آنے سے بہت سخت وظائف آپ کے کندھے پر آن پڑے ہیں۔ اب رسمی ذمہ داریاں بھی آپ پر عائد ہو گئیں۔ یہاں رہ کر آپ کو اسلام کی خواتین کے لیے ازدواجی زندگی، امور خانہ داری، بچوں کی تربیت کا عملی طور پر درس دینا ہے۔ خواتین نے اسلام کو فداکاری، صداقت، محبت کا لازمی طور پر درس دینا ہوگا۔ آپ کو اس طرح زندگی گزارنا ہے جو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ عالم کی خواتین آپ کے وجود کے آئینے میں اسلام کی نورانیت اور حقیقت کو دیکھ سکیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امور خانہ داری۔ پہلا گھر کہ جس کے دونوں رکن میاں اور بیوی گناہوں سے پاک اور معصوم انسانیت کے فضائل اور کمالات سے مزین ہیں، وہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت علی ایک اسلامی مرد کا کامل نمونہ تھے اور حضرت زہرا ایک مسلمان عورت کا کامل نمونہ تھیں۔ علی ابن ابی طالب نے بچپن سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں اور آپ کی زیر نگرانی تربیت پائی تھی۔ کمالات اور فضائل اور بہترین اور اعلیٰ ترین اسلامی اخلاق کے مالک تھے۔ جناب زہرا نے بھی اپنے باپ کے دامن میں تربیت پائی اور آپ بھی اسلامی اخلاق سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ آپ لوگوں کے کان بچپن سے قرآن سے مانوس تھے۔ دن رات دن اور کبھی کبھار قرآن کی آواز خود پیغمبر کے دہن مبارک سے سنا کرتے تھے۔ غیبی اخبار اور وحی سے آگاہ تھے۔ اسلام کے حقائق اور معارف کو اس کے اصلی منبع اور سرچشمے سے دریافت کرتے تھے۔ اسلام کا عملی نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجودی آئینے میں دیکھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر گھریلو زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ اس گھر سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ علی اور فاطمہ کا گھر واقعاً محبت اور صمیمت کا باصفا محور تھا۔ میاں بیوی کمال صداقت سے ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے تھے۔ گھریلو کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ بیاہ کے ابتدائی دنوں میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ گھر کے کام کاج ہم میں تقسیم کر دیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اندر کے کام فاطمہ انجام دیں گی، یعنی گھر کے اندرونی کام فاطمہ انجام دیں گی اور بیرونی کام علی کے ذمے ہوں گے۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اس تقسیم سے بہت خوش ہوئی کہ گھر کے بیرونی کام میرے ذمے نہیں کیے گئے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 81۔ جی ہاں، فاطمہ وحی کی تربیت یافتہ تھیں اور جانتی تھیں کہ گھر ایک اسلام کا بہت بڑا مورچہ ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ سے یہ مورچہ نکل گیا اور خرید و فروخت کے لیے گھر سے باہر نکل پڑی تو پھر وہ امور خانہ داری کے وظائف اور اولاد کی تربیت اچھی طرح انجام نہیں دے سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اس تقسیم سے خوش ہو گئیں کہ گھر کے مشکل اور سخت کام علی کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اسلام کی بے مثال پہلی شخصیت کی بیٹی کام کرنے کو عار نہ سمجھتی تھی اور گھر کے مشکل کاموں کی بجا آوری سے نہیں کتراتی تھی۔
آپ نے اس حد تک گھر کے کاموں میں زحمت اٹھائی کہ خود حضرت علی علیہ السلام آپ کے بارے میں یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمات کو سراہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک دوست سے فرمایا تھا کہ چاہتے ہو کہ میں اپنے اور فاطمہ کے متعلق تمہیں بتلاؤں؟ اتنا میرے گھر پانی بھر کر لائی ہیں کہ آپ کے کندھے پر مشق کا نشان پڑ گیا تھا، اور اتنی آپ نے چکی پیسی کہ آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے۔ اتنا آپ نے گھر کی صفائی اور پاکیزگی اور روٹی پکانے میں زحمت اٹھائی ہے کہ آپ کا لباس میلا ہو جاتا تھا۔ آپ پر کام کرنا بہت سخت ہو چکا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کتنا بہتر ہوگا کہ اگر آپ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر حالات کا آپ سے تذکرہ کریں، شاید کوئی کنیز آپ کے لیے مہیا کر دیں تاکہ وہ آپ کی امور خانہ داری میں کچھ مدد کر سکے۔ جناب فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں گئیں، لیکن اصحاب کی ایک جماعت کو محو گفتگو دیکھ کر واپس لوٹ آئیں اور شرم کے مارے آپ سے کوئی بات نہ کی۔ پیغمبر نے محسوس کر لیا تھا کہ فاطمہ کسی کام کی غرض سے آئی تھیں، لہٰذا آپ دوسرے دن ہمارے گھر خود تشریف لے آئے اور سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ ہمارے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کس لیے میرے پاس آئی تھیں؟ جناب فاطمہ نے اپنی حاجت کے بیان کرنے میں شرم محسوس کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فاطمہ اس قدر پانی بھر کر لائی ہیں کہ مشق کے بند کے داغ آپ کے سینے پر پڑ چکے ہیں۔ اتنی آپ نے چکی چلائی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اتنا آپ نے گھر کی صفائی کے لیے جھاڑو دی ہے کہ آپ کا لباس غبار آلود اور میلا ہو چکا ہے، اور اتنا آپ نے خوراک اور غذا پکائی ہے کہ آپ کا لباس کثیف ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں جائیں، شاید کوئی کنیز اور مددگار آپ انہیں عطا فرما دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو کنیز سے بہتر ہے؟ جب سونا چاہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ ذکر 100 سے زیادہ نہیں، لیکن اس سے نامہ عمل میں 1000 حسنہ لکھا جاتا ہے۔ فاطمہ، اگر اس ذکر کو ہر روز صبح پڑھو تو خداوندہ تیرے دنیا اور آخرت کے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ فاطمہ نے جواب میں کہا، ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 82 اور صفحہ نمبر 134۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ فاطمہ نے اپنے حالات اپنے بابا سے بیان کیے اور آپ سے ایک لونڈی کا تقاضا کیا۔ رسول خدا نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، فاطمہ، خدا کی قسم 400 آدمی فقیر اس وقت مسجد میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس نہ خوراک ہے اور نہ ہی لباس۔ مجھے خوف ہے کہ اگر تمہارے پاس لونڈی ہوئی تو گھر میں خدمت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے خوف ہے کہ علی ابن ابی طالب قیامت کے دن تم سے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح زہرا آپ کو بتلائی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کی طلب کے لیے پیغمبر کے پاس گئی تھی، لیکن آخرت کا ثواب ہمیں نصیب ہو گیا۔ اس کا ریفرنس بھی موجود ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 85۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ علی اور فاطمہ چکی چلانے میں مشغول ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے کون تھک چکا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ فاطمہ۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کی جگہ بیٹھ گئے اور حضرت علی کی چکی چلانے میں مدد کی۔ ریفرنس موجود ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 50۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جناب فاطمہ معمولی قیمت کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں اور بچوں کو گود میں لیے ہوئے دودھ پلاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری پیاری بیٹی، دنیا کی سختی اور تلخی کو برداشت کرو تاکہ آخرت کی نعمتوں سے سرشار ہو سکو۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا قیامت کے دن تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔
ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 86۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام لکڑیاں اور گھر کا پانی مہیا کرتے تھے اور گھر کی صفائی کرتے تھے، اور جناب فاطمہ چکی پیستی تھیں اور آٹا گوندتی اور روٹی پکاتی تھیں۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 151۔ ایک دن جناب بلال خلاف معمول مسجد میں صبح کی نماز میں دیر سے پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا، جب میں مسجد آ رہا تھا تو جناب فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرا، میں نے دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے پیغمبر کی بیٹی، ان دو کاموں میں سے ایک میرے سپرد کر دیں تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلانا مجھے اچھا آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو چکی چلا کر میری مدد کر دو۔ میں نے چکی کا چلانا اپنے ذمے لے لیا، اسی لیے مسجد میں دیر سے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے فاطمہ پر رحم کیا ہے، خدا تیرے اوپر رحم کرے۔ ریفرنس موجود ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 51۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، شوہر کے ہمراہ۔ جناب فاطمہ کسی عام آدمی کے گھر زندگی نہیں گزار رہی تھیں، بلکہ وہ اسلام کی دوسری شخصیت جو اسلام کے سپہ سالار اور بہادر اور قوی اور پیغمبر کے خصوصی وزیر اور مشیر تھے کے گھر میں زندگی گزار رہی تھیں۔ اسلام اور اپنے شوہر کے حساس مقام کو اچھی طرح سمجھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ اگر علی کی تلوار نہ ہو تو اسلام کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ جناب فاطمہ اسلام کے بحرانی اور بہت حساس مواقع کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر زندگی گزار رہی تھیں۔ اسلام کا لشکر ہر وقت تیار رہتا تھا، ہر سال میں کئی لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام ان تمام یا اکثر جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جناب زہرا اپنی سخت اور حساس ذمہ داری سے باخبر تھیں اور اس سے بھی بطور کامل مطلع تھیں کہ عورت کا مرد کے مزاج پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جانتی تھیں کہ عورت اس قسم کا نفوذ اور قدرت رکھتی ہے کہ جس طرف چاہے مرد کو پھیر سکتی ہے، اور یہ بھی جانتی تھیں کہ مرد کی ترقی یا تنزلی اور سعادت اور بدبختی کتنی عورت کی رفتار اور مزاج سے وابستہ ہے، اور یہ بھی جانتی تھیں کہ گھر مرد کے لیے مورچہ اور آسائش کا مرکز ہے۔ مرد مبارزے کے لیے میدان اور حوادث زندگی اور ان کے مشکلات کے روبرو ہو کر تھکا ماندہ گھر ہی آ کر پناہ لیتا ہے تاکہ تازہ طاقت حاصل کریں اور اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ آمادہ کر سکے۔ اس مہم آسائش گاہ کی ذمہ داریاں عورت کو سونپی گئی ہیں، اسی لیے اسلام نے ازدواجی زندگی کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی طرح شوہر کی خدمت کرے۔ ریفرنس موجود ہے وافی کتاب نکاح صفحہ نمبر 114۔ جناب فاطمہ جانتی تھیں اسلام کا بہادر اور طاقتور سپہ سالار جنگ کے میدان میں اس وقت فاتح ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے داخلی امور سے بے فکر اور اپنی رفیق حیات کی مہربانیوں اور تشویقات سے مطمئن ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام کا فداکار سپہ سالار علی جب جنگ سے تھکا ماندہ میدان سے گھر آتا تھا تو اپنی ہمسر کی مہربانیوں اور نوازشات اور پیار بھری باتوں سے کاملاً نوازا جاتا تھا۔ آپ ان کے جسم کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کے خون آلود لباس کو دھوتی تھیں اور جنگ کے حالات ان سے سنانے کو کہتی تھیں۔ جناب زہرہ معظمہ ان تمام کاموں کو خود انجام دیتی تھیں، یہاں تک کہ کبھی آپ اپنے باپ کے خون آلود کپڑے بھی خود ہی دھویا کرتی تھیں۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی جنگ سے واپس آئے تو آپ نے اپنی تلوار جناب زہرا کو دی اور فرمایا کہ اس کا خون بھی دھو دو۔ ریفرنس موجود ہے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106۔ جناب زہرا اپنے شوہر کو آفرین اور شاباش دے کر شوق دلایا کرتی تھیں۔
آپ کی فداکاری اور بہادری کی داد دیا کرتی تھیں۔ اس طرح آپ حضرت علی کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں اور ان کو اگلی جنگ کے لیے تیار کرتی تھیں۔ اپنی بے ریا محبت سے تکیے ماندے علی کو سکون مہیا کرتی تھیں۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گھر واپس آتا تھا اور جناب زہرا کو دیکھتا تھا تو میرے تمام غم و اندوہ دور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ریفرنس موجود ہے اس بات کا مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 256۔ جناب فاطمہ کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھتی تھیں اور کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کو غضبناک نہیں کرتی تھیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جو عورت شوہر کو غضبناک کرے خداوند اس کی نماز اور روزے کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے اس بات کا وافی کتاب نکاح صفحہ نمبر 114۔ جناب فاطمہ نے حضرت علی کے گھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور خیانت نہیں کی اور کبھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہوئی ہوں، اور فاطمہ نے بھی کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا۔ ریفرنس موجود ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 256۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب زہرا کے آخری وداع میں اس کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ جناب زہرا نے اپنے آخری وقت میں علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ابن عم، آپ نے مجھے کبھی دروغگو اور خائن نہیں پایا۔ جب سے آپ نے میرے ساتھ زندگی شروع کی ہے میں نے آپ کے احکام کی مخالفت نہیں کی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا کی دختر، معاذ اللہ، تم نے گھر میں مجھ سے برا سلوک کیا ہو، کیونکہ تیری اللہ کی معرفت اور پرہیزگاری اور نیکوکاری اور خدا ترسی اس حد تک تھی کہ اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری محترم رفیقہ حیات، مجھ پر تیری جدائی اور مفارقت بہت سخت ہے، لیکن موت سے کسی کو مفر نہیں۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 191۔ چونکہ حضرت علی کی فکر داخلی امور سے کاملاً آزاد تھی اور اپنی بیوی کی تشویق سے بھی بہرہ مند تھے، اسی لیے آپ کے لیے وہ تمام کامیابیاں ممکن ہو سکیں۔ لیکن یہ خیال کبھی نہ کیجیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب ان خود پسند اور خود خواہ مردوں میں سے تھے کہ ہزاروں توقع اپنی بیوی سے تو رکھتے ہوں، لیکن اپنے لیے کسی مسئولیت یا ذمہ داری کے قائل نہ ہوں، اور اپنے آپ کو عورت کا حاکم مطلق سمجھتے ہوں اور عورت کو زرخرید غلام بلکہ اس سے بھی پستر خیال کرتے ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اس حالت میں جب میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہوتے تھے تو جانتے تھے کہ ان کی بیوی بھی اسلام کے داخلی مورچے یعنی گھر میں جہاد میں مشغول ہے۔ ان کی غیر حاضری میں تمام داخلی امور اور خارجی امور کی ذمہ داری جناب فاطمہ پر ہے۔ کھانا پکاتی تھیں، لباس دھوتی تھیں، بچوں کی نگہداری کرتی تھیں اور اولاد کی تربیت میں سخت محنت کرتی تھیں۔ جنگ کے زمانے میں سختی اور قحط کے دور میں غذا اور دیگر زندگی کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ جنگ اور حوادث کی ناراحت کنندہ خبر سن کر ناراحت ہوتی تھیں اور انتظار کی سختی برداشت کرتی تھیں۔ خلاصہ گھر کے نظم و ضبط کو برقرار رکھتیں، جو کہ ایک مملکت چلانے سے آسان نہیں ہوا کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام کو احساس تھا کہ داخلی سپاہی کو بھی دلجوئی اور محبت اور تشویق کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب بھی آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ گھر کے حالات اور جناب زہرا کی محنت اور مشقت کی احوال پرسی کرتے تھے اور اس تھکی ماندی شخصیت کو سراہتے تھے اور اس کے پرمشدہ دل کو اپنی مہربانیوں اور دل نواز باتوں کے ذریعے سے سکون مہیا کرتے تھے۔ زندگی کی سختی اور فقر اور تہی دستی کے لیے ڈھارس بندھاتے اور زندگی کے کاموں کو بجا لانے اور زندگی کے کاموں میں آپ کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ علی جانتے تھے کہ جتنا مرد عورت کے اظہار محبت اور خلوص اور قدردانی کا محتاج ہے، اتنا ہی عورت بھی اس کی محتاج ہے۔ یہ دونوں اسلام کا نمونہ تھے
اور اپنے وظائف پر عمل کرتے اور عالم اسلام کے لیے اپنے اخلاق کا نمونہ بنے رہے۔ کیا جناب رسول خدا نے زفاف کی رات علی سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہاری بیوی جہان کی عورتوں سے بہتر ہے، اور جناب زہرا سے فرمایا تھا کہ تمہارا شوہر علی جہان کے مردوں سے بہتر ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو اور لائق شوہر موجود نہیں تھا؟ جناب فاطمہ نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے محسن اور مہربان ہوں۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا دلائل الامامہ صفحہ نمبر 7۔ کیا خود حضرت علی علیہ السلام نے زفاف کی صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض نہیں کیا تھا کہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار اور یاور ہے؟ اگلی ہیڈنگ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ جناب زہرا کی ذمہ داریوں میں سے سب سے زیادہ سخت ذمہ داری اولاد کی تربیت تھی۔ آپ کے 5 بچے تھے، جناب امام حسن، امام حسین اور جناب زینب خاتون اور جناب ام کلثوم، اور 5ویں فرزند کا نام محسن تھا جو کہ ساقط کر دیا گیا۔ آپ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ آپ کی اولاد عام لوگوں کی اولاد کی طرح نہ تھی، بلکہ یوں ہی مقدر ہو چکا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جناب فاطمہ سے چلے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ باقی پیغمبروں کی ذریت ان کے صلب سے ہے، لیکن میری نسل علی کے صلب سے مقرر ہوئی ہے، میں فاطمہ کی اولاد کا باپ ہوں۔ ریفرنس موجود ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ خدا نے مقدر فرمایا ہے کہ دین کے پیشوا اور رسول خدا کے خلفاء جناب زہرا کی پاک نسل سے ہوں، لہٰذا جناب زہرا کی سب سے زیادہ سخت ذمہ داری اولاد کی تربیت تھی۔ تربیت اولاد ایک مختصر جملہ ہے، لیکن یہ لفظ بہت مہم اور وسیع المعانی ہے۔ یا شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اولاد کی تربیت صرف اور صرف باپ کا ان کے لیے لوازم زندگی فراہم کرنا ہے اور ماں ان کے لیے خشک و تر سے غذا مہیا کر دے اور لباس دھو دے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی ذمہ داری اولاد کی ان پر عائد نہیں ہوتی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اسی حد تک اولاد کی تربیت میں اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ماں باپ کو ان کے بہت بڑے وظیفے کا مسئول قرار دیتا ہے۔ اسلام بچے کی بعد میں بننے والی شخصیت کو ماں باپ کی پرورش اور تربیت اور ان کی نگہداری کے مرہون منت سمجھتا ہے۔ ماں باپ کے تمام حرکات و سکنات اور افعال و کردار بچے کی لطیف اور حساس روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر بچہ ماں باپ کے رفتار اور سلوک کی کیفیت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کا گزیفہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے بچے کے مستقبل کے مراقب اور مواظب ہوں تاکہ بے گناہ بچہ کہ جس کی نہایت اچھائی پر خلق ہوئی ہے فاسد اور بدبخت نہ ہو جائے۔ جناب زہرا نے خود دامن وحی میں تربیت پائی تھی اور اسلامی تربیت سے ناآشنا اور غافل نہ تھی۔ یہ جانتی تھی کہ کس طرح ماں کا دودھ اور اس کے معصوم بچے کے لبوں پر بوسے لے کر اس کے تمام حرکات و سکنات، اعمال و گفتار اور اس کی حساس روح پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ جانتی تھیں کہ مجھے امام کی تربیت کرنا ہے اور معاشرہ اسلامی کو ایک ایسا نمونہ دینا ہے جو روح اسلام کا آئینہ دار اور حقیقت کا معارف ہوگا۔ معارف اور حقائق ان کے وجود میں جلوہ گر ہوں گے، اور یہ کام کوئی آسان نہ تھا۔ جناب فاطمہ جانتی تھیں کہ مجھے اس حسین کی تربیت کرنا ہے جو اسلام کی ضرورت کے وقت اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان دین اسلام کے دفاع اور ظلم سے مبارزہ کر کے فدا کر سکے، اور اپنے عزیزوں کے پاک خون سے اسلام کے درخت کو سیراب کر دے۔ جانتی تھیں کہ انہیں ایسی لڑکیاں زینب اور ام کلثوم کی تربیت کرنی ہے جو اپنے پرجوش خطبوں اور تقریروں سے بنی امیہ کی ظلم و ستم کی حکومت کو رسوا اور مفتضح کر دیں،
اور ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دے۔ فاطمہ زہرا گھریلو یونیورسٹی میں زینب کو فداکاری اور شجاعت اور یزید کے ظلم سے مرعوب نہ ہونے کا درس دے رہی تھیں تاکہ اپنی شعلہ بیانی سے دوست اور دشمن کو رلائیں اور اپنے بھائی کی مظلومیت اور بنو امیہ کی بیداد گری اور ظلم سے مرعوب نہ ہونے کا درس دے رہی تھیں۔ جانتی تھیں کہ ایک متحمل مزاج فرزند امام حسن جیسا تربیت کرنا ہے تاکہ اسلام کے حساس موقع پر اپنے جگر کا خون پیتا رہے اور اسلام کے منافع اور اساسی انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے ساکت رہے اور شام کے حاکم سے صلح کر کے عالم کو بتلا دے کہ اسلام جب تک ممکن ہو صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح کر کے حاکم شام کی عوام فریبی اور دغل بازی کو ظاہر کر دے۔ غیر معمولی نمونے جو اس اعجاز آمیز مکتب سے نکلے ہیں وہ حضرت زہرا کی غیر معمولی طاقت اور عظمت کے روحی ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں، اور غیر معمولی طاقت اور عظمت روحی کے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جی ہاں، حضرت زہرا ان کوتاہ فکر عورتوں سے نہ تھیں جو گھر کے ماحول اور محیط کو معمولی شمار کرتے ہوئے بلند پرواز کرتی ہیں۔ حضرت زہرا گھر کے ماحول کو بہت بڑا اور حساس خیال کرتی تھیں، اسے انسان سازی کا ایک بہت بڑا کارخانہ اور فوجی تمرین اور فداکاری کی ایک اہم یونیورسٹی شمار کرتی تھیں، اور جانتی تھیں کہ اس درس گاہ کے تربیت شدہ کو جو درس دیا جائے گا وہ انہیں معاشرے کے بہت بڑے میدان میں ظاہر کرنا ہوگا۔ جو یہاں ٹریننگ لیں گے اس پر انہیں مستقبل میں عمل کرنا ہوگا۔ جناب زہرا عورت ہونے میں احساس کمتری میں مبتلا نہ تھیں اور عورت کے مقام اور مرتبے کو اہم اور اعلیٰ جانتی تھیں، اور اس قسم کی بھاری استعداد اپنے میں دیکھ رہی تھیں کہ کارخانہ خلقت نے ان پر اس قسم کی بھاری اور مبہم ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس قسم کی اہم مسئولیت اس کے سپرد کر دی ہے۔ عزیز سامعین، یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کو روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 88 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور صفحہ نمبر 89 سے اگلا ٹاپک شروع کریں گے، تربیت کی اعلیٰ درس گاہ۔ جب تک کے لیے اگلے پارٹ میں ملاقات کرتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔